کیا مطلب کہ دیکھ کر کہتے تھے جب تصویر کے حسن کا عالم یہ ہے تو مصور کے حسن کا پھر عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ پاک نے اپنے حسن کی دلیلی مصطفیٰ کے چہرے اقدس کو بنا دیا تھا۔ اس لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا اما وجہ شریف غیر مرأت جمال الہیت، اسی لیے حضرت خواجہ محمد یار فریدی نے کہا میں خدا کو دیچھو سے محمد دیولے، محمد کو ڈھیندے دکھیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد دکھیندے گزر گئی۔ تو فرمایا جیسے میرا محبوب کرے ویسے تم کرو، کیونکہ وقت ہو گیا۔ آخری باتیں ہیں مگر یہ آخری جو حدیث ہے بڑی خوبصورت ہے۔ حالت نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ جلوگر ہے، پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتباع سرکار کا عملی مظاہرہ دیکھیے۔ تحویل قبلہ چاہتے ہیں حضور قبلہ بدل دیا جائے، یہودی اکٹھا ہو کر آ گئے، مسلمانوں کے نبی دین اپنا بنایا ہے نیا اسلام، تو قبلہ بھی نیا بنا دیجئے۔ یہ جو بیت المقدس ہے نا یہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز نہ پڑھیے۔ بار بار حضور کو تانا دیتے تھے، حضور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے، دل میں تمنا تھی جو حضرت ابراہیم کا قبلہ ہے وہی حضور کا قبلہ ہو جائے، یہ سرکار کی خواہش تھی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں، جیسے ہماری اولاد ویسے حضور کی اولاد، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے حضور کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے قرآن پڑھ لو سب سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک، میرے سرکار صرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا یہ ادائے مصطفیٰ بھی قرآن کا حصہ بن جاتا ہے، یہ بھی قرآن بن جاتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک، اب قبلہ بدلنے کے لیے حضور نے خواہش کی، اور میرے کریمہ کا حالت نماز میں ہے، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ جا میرے محبوب کو پیغام سنا، فَلَنُبَلِّغَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرا محبوب تو قبلہ بدلنے کی بات کرتا تھا نا کہ قبلہ تیرا بدل دیا جائے، تو اب سن قرآن ہے تَرْضَاهَا، جس پہ تو راضی ہوگا، جس کو تو قبلہ بنائے گا، جس جو تیری خواہش ہوگی۔ محبوب بات مکائے دیتے ہیں وَلَنُبَلِّغَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسی حالت نماز میں جہاں تیرا رخ پھرتا جائے گا اسے تیرا قبلہ بناتا رہا۔ یہاں تو قبلے بھی حضور کی رضاؤں پہ بدلے جا رہے ہیں، جہاں تیرا رخ پھرے گا وہی قبلہ بن جائے گا۔ حضور حالت نماز میں اتباع سرکار دیکھے، قبلہ کو بدل دیا حضور نے۔ جب قبلہ بدلا تو صحابہ کرام پہ دو چیزیں ہو سکتی تھی نا، ایک چیز یہ ہو سکتی تھی کہ صحابہ کرام قبلہ نہ بدلتے، اس لیے کہ حکم حضور تک پہنچا، حضور نے صرف سنا، اور سرکار نے نماز نہیں توڑی، صحابہ کو نہیں بتایا کہ یہ تو نماز کے اندر اللہ پاک نے قبلہ بدلنے کو حکم دیا، حضور نے صحابہ کرام کو بھی خبر نہیں دی، صرف رخ کو پھیر دیا۔ اب اتباع دیکھو، نماز ہے بندگی ہے رب کی، عبادت ہے رب کی، نماز ہے صحابہ کی۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، صحابہ کرام کی نماز ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ خدا کی قسم جب رسول اللہ نے اپنے رخ کو پھیرا، اتباع مصطفیٰ دیکھو، ایک لمحہ کے لیے بھی کسی صحابی نے یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ ہم رخوں کو نہ پھیرے، حکم ہم تک نہیں پہنچا، نہیں، اسی وقت ایک لمحہ سوچے بغیر جہاں حضور کا رخ پھر گیا، صحابہ کے رخ بھی حضور کے رخ کی طرف پھر گیا، اپنے رخ کو پھیر گیا۔ یہ ہے اتباع، نماز خدا کی
بندگی عبادت رب کی اور نماز کے اندر اتباع سرکار کی ہے. یا آخر تک میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، حضور کے خیال کیے بغیر رخ کو پھیر لیا تھا؟ آج تو کہا جاتا ہے نا حضور کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کہ حضور کے خیال سے صحابہ کرام نے رخ کو پھیرا تھا. اگر خیال سے نہیں پھیرا تھا تو رخ پھیرنے کی وجہ کیا تھی؟ رخ پھیرنے کی پھر وجہ کیا تھی؟ خیال کیا تھا نا حضور کا. اور میں کہتا ہوں دل کی توجہ حضور کے چہرے کی طرف گئی تھی تو رخ پھیرا تھا نا. کہ حضور کا رخ کہاں گیا؟ جہاں حضور کا رخ پھرا صحابہ کرام کے رخ بھی وہی پھرنا شروع ہو گئے. اور قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ. صحابہ اگر حالت نماز کے اندر تم میرے یار کے رخ پر اپنے رخ کو نہ پھرتے تو میں خدا تمہارا ایمان کو بھی ضائع کر دوں. ایمان کامل اتباع مصطفیٰ سے ہوتا ہے. ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. یہ علامہ اقبال نے کہا حضرت سیدنا بلال حبشی کے متعلق. تو اتباع مصطفیٰ کرو گے تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. تو اتباع سرکار نماز میں ہے. نماز خدا کی، عبادت خدا کی، مگر ادا مصطفیٰ کی سمجھ کر پڑھو، اللہ تم پہ راضی ہوگا. اور دل میں ہمیشہ یہ خواہش کرتے رہو کہ زندگی میں کبھی بھی عالم خواب میں رسول اللہ کے چہرے والضحیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور جس کو دیدار نصیب ہوتا ہے نا، میرے کریم آقا نے فرمایا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وہ ان قریب خواب میں نہیں عالم بیداری میں میرا دیدار کرے گا. کریم نے فرمایا ان قریب عالم خواب میں نہیں بیداری میں. بس یہی خواہش کرتے رہو کہ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی رہا. جامی کہنے لگے میرے آقا ساری زندگی آپ کی نعتیں لکھی ہیں، آپ کی نعتیں پڑھی ہیں، ایک ہی کرم چاہتا ہوں. کرم والا کرم تو آپ کا ہے، ایک اور کرم یہ چاہتا ہوں کہ وقت آخیر ہو، پتلی بند ہو رہی ہو، موت کا قاصد قریب ہو، روح پرواز کرنے کو جا رہی ہو. چاہتا یہ ہوں کہ آنکھ بند بعد میں ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے. دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ. اور یہی خواہش میرے پیر فرید نے کی. اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد. جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد. دل سے یہی دعا کہ تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد. اور پھر یہی اعلیٰ حضرت نے کہا وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ جارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ. اور اسی کی خواہش ہر عاشق نے کی کہ میرے آقا وقت اجل قریب ہو، چھپکے جو نصیر آنکھ دم نسب یا رب. چراغ گولہ حضرت شاہ نصیر الدین کی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں بے مثل کونین میں سرکار کا چہرہ، آئین حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. یہاں روک کے ضرور سمجھاؤں گا. حضرت شاہ نصیر الدین لکھتے ہیں کہ قیامت کا سما ہوگا، سرکار کی آمد پاک ہو جائے گی، حضور چہرے سے نقاب ہٹائیں گے، حسن مصطفیٰ کریم کو ہر کوئی دیکھے گا. اس شاہکار ربوبیت کے حسن کو جب ہر کوئی دیکھے گا، حضور کے حسن کو دیکھنے والوں میں سے حضرت یوسف بھی ہوں گے.
میں نے بڑا عظیم جملہ بولا ہے، حضور کے حسن کو دیکھنے والوں میں سے حضرت یوسف بھی ہوں گے۔ وہ حضرت یوسف فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جن کے لیے زنان مصر نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے تھے، وہ جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسا کرتی تھی، وہی حضرت یوسف مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنے کے لیے جب آئیں گے، حسن مصطفیٰ کو دیکھیں گے، دیکھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، دیکھیں تو دعا مانگیں۔ یہی یوسف کی نعام تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، یہاں پہ سے ایک کام ہو جائے۔ حضرت یوسف کی خواہش کریں گے، میرے مالک یہاں اس کام ہو جائے، چشم یوسف ہو اور چہرہ مصطفیٰ ہو، بس اس نے مصطفیٰ کو تھکتا چلا جاؤں۔ اس لیے تو امام قصری نے لکھا نا، وجمال یوسف وغیرہ جزء من حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ اے مطلبی پھول، اے بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ۔ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے حسن، صدیق نے برجست رہا یار کا چہرہ۔ اے خلد کروں گا تیرا دیدار بھی، لیکن اس دم نظر میں ہے تیرے مختار کا چہرہ۔ جبکہ جو نصیر آنکھ، آخر تک یہ دعا ہے، آمین کہنا ہے، جبکہ جو نصیر آنکھ دم نسع میں یا رب، جبکہ یعنی موت کا وقت جب قریب ہو، اے اللہ ہمارے لیے پھر کون سا تحفہ ملے؟ چراغ گولڈ لکھتے ہیں، جبکہ جو نصیر آنکھ دم نسع میں یا رب، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ۔ اللہ کریم مرحوم کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔